لیکن جب وہ روسٹرم پر آئے تو انہوں نے جج صاحب کو بھی بتایا کہ میرا بھائی فوت ہوا، اس حکومت نے مجھے جانے نہیں دیا. لیکن ہمارے یہاں جوہلا کا، لفافوں کا، جاہلوں کا، بے شرموں کا، بغیرتوں کا ایک ٹولہ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے نا، جب ان کے سارے جو پی ڈی ایم کے اتحادی سب کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہے تھے، انہوں نے ان سے باقاعدہ سوال ہوا پریشر پہ. انہوں نے کہا آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جی گزر جائے گی انشاءاللہ. ایک اور ہوگا ایک اللہ، ایک محبوب، ایک یہ عمران خان ایک کے معاملے لیڈر. پر. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. شہریار آفریدی آج عدالت میں پیش ہوئے. سوال کیا گیا کہ کیا آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس جواب نے سب کو ہلا دیا ہے. اور اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں ہارون رشید، انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ عمران خان کو عید تک کی مہلت دی گئی ہے. وہ مہلت کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے شہریار آفریدی پر آتے ہیں. ٹھیک، ان کی پیشی ہوئی آج، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. یہ یاد رہے کہ ان کے بھائی کی کچھ روز پہلے وفات ہو چکی ہے. حکومت نے جنازے تک جانے کی اجازت نہیں دی. اور روسٹرم پر جب وہ آئے، یہ جو گفتگو ہے یہ تو عدالت میں داخلے کے وقت سیڑھیوں پر وہاں پر گفتگو ہے. لیکن جب وہ روسٹرم پر آئے تو انہوں نے جج صاحب کو بھی بتایا کہ میرا بھائی فوت ہوا، اس حکومت نے مجھے جانے نہیں دیا ہے. اور ان کی جو فیملی ہے باقی اس کو پھر نامعلوم مقام پہ منتقل کیا ہے، یہ ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے. اور ان کے بیٹے کا اسکول جو ہے وہ چھوڑوا دیا گیا ہے، یہ ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے. اب یہ کر کون رہا ہے، اس کو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. شہریار آفریدی کی گفتگو کو بھی دیکھ لیں. ہمارے ہاں ایک اب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پھر آپ لفظوں کے استعمال میں احتیاط نہیں برت رہے، لیکن ہمارے ہاں جوہلا کا، لفافوں کا، جاہلوں کا، بے شرموں کا، بغیرتوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہہ رہے نہیں جی یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بڑا ظلم ہوا تھا. ایک تو یہ جاہلانہ جسٹیفیکیشن ہے ظلم کی کہ جی پہلے بھی ظلم، مطلب پہلے بھی ظلم ہوا تھا تو پھر مطلب آگ لگا دو، پہلے بھی ظلم ہوا تھا. دوسرا یہ جو جوہلا ہیں تمام، یہ بے شرم تمام جو ہیں، ان کی آپ اپروچ اور سوچ دیکھیں تو آپ کو یہ پرو پی ایم ایل این، پرو پیپلز پارٹی، پرو پی ڈی ایم نظر آئے گی، اینٹی عمران خان نظر آئے گی. یہ بکس کے مارے تمام لوگ نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں لوگ تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. سب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے نا، جب ان کے سارے جو پی ڈی ایم کے اتحادی سب کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہے تھے تو یہ کھول کر سامنے آ گئے، برہنہ ہو چکے. اور دوسرا بنیادی نقطہ بھول رہے ہیں، جس دور سے یا جن مثالوں سے آپ آج کمپیریزن کر رہے ہیں، اول تو جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے نا، موازنہ ہی غلط ہے. تو وہ آپ عامریت کی مثالیں دے رہے ہیں، آپ ایوب کی مثال دے رہے ہیں، آپ ضیاء کی مثال دے رہے ہیں، یا آپ مشرف کی مثال دے رہے ہیں. یہ تو جیسی بھی ہے، لنگڑی لولی ہے، نام نہاد ہے، اندھی ہے، کانی ہے، جیسی بھی ہے تو جمہوریت. یہ تمام بے شرم عجیب باتیں کرتے. اب یہ جو شہریار آفریدی کے بھائی کی وفات کے بعد شرکت پر نہ جانے دینے کی داستان ہے، یہ داستان مطلب میں حیران ہوں کہ یار اس کو کوئی بھی ہضم کیسے کر رہا ہے، برداشت کیسے کر رہا ہے. یہی میاں صاحب تھے سیٹھی صاحب کے والد کے موقع پر، سیٹھی صاحب کے والد کو جانے نہیں دیا، مطلب اس پہ سیٹھی صاحب کو جانے نہیں دیا. یہ لوگ یہ کمال کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب جب ملے تھے نواز شریف صاحب سے تو سیٹھی صاحب رو پڑے تھے. یہ لوگ یہ، اور وہ سیٹھی صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ سیٹھی صاحب بھی اسی کیمپ میں گھس گئے جا کے. مطلب یہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر. خیر شہریار آفریدی صاحب نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے ان سے باقاعدہ سوال ہوا پریشر پہ. انہوں نے کہا آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، گزر جائے گی انشاءاللہ. ایک دوسرا یہ جو پارٹی چھوڑ کر لوگ گئے ہیں، ان پہ سوال کیا، انہوں نے کہا میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. ان کو پتہ ہے کن حالات میں کیا ہو رہا ہے. اب انہی حالات میں وہ آپ دیکھ لیجئے علی زیدی صاحب کے بارے میں، فواد چودھری صاحب کے بارے میں، عمران اسماعیل صاحب کے بارے میں، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی خبریں کیا آ رہی ہیں، وہ خود چہرہ چھپا رہے تھے. ہمارے ہاں ایک عجیب سا چل پڑا، تو ان کے بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ہمیں بہت سی چیزیں کھول کر بتا رہی ہیں اس وقت. اینی ویز کمنگ بیک ٹو شہریار آفریدی صاحب، انہوں نے ایک یہ کہا کہ جو آپ کی قسمت میں، اور بالکل یہ ہمارا، میرا، آپ کا، ہم سب کا ایمان ہے نا، جو آپ کی قسمت میں ہے
وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا, جی, اور جو نہیں ہے وہ کسی کا باپ نہیں دے سکتا آپ کو. تو جو ہے وہ ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ہوگا. ایک اللہ, ایک محبوب, ایک یہ عمران خان کے معاملے پر دیکھیں, عمران خان کے معاملے پر تو وہ انہوں نے کہا ایک اللہ, ایک محبوب, ایک لیڈر. وہ کسی صحافی نے نا اپنی طرف سے ہنستے ہوئے سوال پوچھ لیا, ایک جیل ایک پریس کانفرنس, تو چھوڑیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب ان حالات میں ایک شخص ہے یا علی محمد خان صاحب ہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ یہ لوگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہریار آفریدی بھی انہی میں سے ایک ہے. تو ایک یہ علی محمد خان ہے, مراد سعید صاحب ہیں, اس کے علاوہ قاسم سوری کا نام میں نے قاسم سوری, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید فیصل جاوید صاحب بھی. ہاں, فیصل جاوید صاحب بھی میرا خیال ہے کہ بالکل وہ نہ چھوڑنے والوں میں شامل ہوں گے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہیں, یہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے اس وقت ایک لرن کرنے کی چیز ہے. چھوڑ جانے والے بہت سے لوگوں کے لیے, ویسے چھوڑ جانے والے بہت سے لوگ جو ہیں انہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ سختیوں کا ایک لیول اس سے آگے نہیں جائیں گے, تو ان میں سے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ واپسی کے بارے میں بات کی جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ کچھ زیادہ درست نہیں ہے ابھی یہ سوچتے. تو عمران خان سے بھی سوال کیا گیا نا کہ جو واپس آنا چاہتے ہیں تو ان میں آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ انہوں نے کہا اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم یہاں آ گئے کہ کچھ لوگ واپس آنے کی سوچ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک حد ہے, حکومت شاید اس سے آگے نہیں جائے گی, تو ایک اور چیز ہوئی ہے, حکومت نے تو حدیں پار کر دی. جو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے عمران خان صاحب کے معاملے پر, ہارون رشید صاحب نے خبر دی ہے. ہارون رشید صاحب نے خبر دی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر دی گئی ہے کہ پاکستان چھوڑ جائیں. عید تک کی مہلت ہے. عید تک کی مہلت ہے. اس سے پہلے متین حیدر صاحب نے خبر دی تھی, اور متین حیدر صاحب نے اپنی خبر کو کنکلوڈ کہاں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا تو آپ کے پاس ملک سے باہر جائیں یا پھر مقدمہ چلے گا اور سزا. ایگزیکٹلی. اور متین حیدر صاحب نے کنکلوڈ کہاں کیا تھا کہ عمران خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا, وہ باہر جانے پر رضامند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی بات اب ہارون صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے میری پچھلے کچھ عرصے میں بار بار ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں سیاست کے علاوہ بھی باتیں ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آدمی نہیں جائے گا. ان کا ایک مخصوص انداز ہے ہارون رشید صاحب کا, یہ آدمی نہیں جائے گا, یہ جیل چلے جائیں گے دیکھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی نہیں جائے گا. ابو دھابی کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے وہ اس سلسلے میں کچھ ہمارے ہاں کے لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں نہ جائیں. ان کی طرف سے کچھ مداخلت ہے اور چیزیں کچھ یہ سمجھیں کہ ایز آؤٹ کرنے کی سچویشن کو کوشش ہو رہی ہے. یہ کوشش ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی آفر دے دی گئی ہے کہ اگر آپ چلے جائیں تو. لیکن اب تک کا عمران خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے. اچھا, عمران خان صاحب ان تمام تر آفرز کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کوئی آفر نہیں دی. دیکھیے, یہ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب تک جو آفر پہنچانے کی بات ہے, کون ہے؟ ایک دو لوگ ہیں جن کے بارے میں خبر آئی, چونکہ دونوں سامنے نہیں آئے تو اس لیے ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. ایک کا عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں جو فلیگ شپ پروگرامز تھے ان میں سے ایک پروگرام سے تعلق تھا, اور یہ جو پروگرام تھا فلیگ شپ پروگرام, اس میں جو فور کلوجر لا تھا جس کی وجہ سے تعمیرات کے مسئلے میں مشکلات پیش آ رہی تھی, یہ صاحب جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے. اور ایک اور صاحب ہیں, ان کے جو انیشلز ہیں ان انیشلز میں سے این, لیٹر این فور ناٹ, تو وہ جو این ہیں وہ بڑی کوشش انہوں نے کی ہے. دونوں غیر سیاسی شخصیات ہیں, اتنے اشارے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں, اتنے اشارے کافی ہیں. عمران خان صاحب تک ان لوگوں نے مختلف لوگوں کے ذریعے, اور ان میں سے ایک نے عمران خان صاحب سے خود رابطہ کر کے بھی کچھ باتیں کی ہیں, لیکن عمران خان صاحب ابھی تک ان باتوں پر راضی نہیں. اچھا, عمران خان صاحب اس کا کیسے جواب دیتے ہیں؟ وہ پتہ ہے وہ خطاب کرتے ہیں, ویڈیو خطاب, اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ جواب وہیں سے مل جاتا ہے, وہیں سے دیا جاتا ہے. اوکے ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.